علیہ وسلم نے انہیں برکت کی دعا دی اور علم کرنے کا حکم دیا۔ غور کیجئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کس بھائی کے صحابی ہیں؟ ہم سب کو معلوم ہے اے عشرۂ مبشرہ میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی رہتے ہیں، وہ شادی کر لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں ہوتی۔ تھا اس دور میں نکاح تھا شادغیر کا، مگر بڑا افسوس کی بات ہے کہ آج نکاح کو الٹی سیدھی رسم و رواج کی زنجیروں سے سلسلہ ہٹا گیا ہے کہ بدکاری حرام کاری اس کی بنسبت آسان ہو گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ نکاح کو بس کرم اس کا آسان بنا دو کہ بدکاری مشکل ہو جائے، مگر افسوس شدہ افسوس آج نکاح کو بس کرم مشکل بنا دیا گیا کہ سماج اور معاشرے میں زنا کاری آسان ہو گئی ہے۔ آج نہ جانے کتنے غریب گھر کی لڑکیاں صرف اس لیے کنواری بیٹھے ہیں کہ ان کا والدین ان کی شادی کے لیے لمبی چوڑے جنس کا انتظام نہیں کر پا رہے ہیں۔ کسی شاعر نے خود کہا، یا اللہ تو کسی مفلس کے گھر میں بیٹی نہ پیدا کر، یا اللہ تو کسی مفلس کے گھر میں بیٹی نہ پیدا کر، اگر بیٹی پیدا کر تو بے شمار دولت عطا کر۔ میرے سوال ہے کہ آخر جس نہ کیا بلا آئی کہاں سے؟ مال و دولت کے پجاری اس کے سر پر پردہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لڑکے جگہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیل دیا تھا، مگر شاید ان بیشتر لوگوں کے معلوم نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹا تھی۔ اگر جیل کیوں نہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی 3 بیٹوں کو کیوں اس سے محروم نہ تھا؟ میرے پیارے بہنوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو کچھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی دیا تھا وہ تو حقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں سے ہی آیا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کیا تھا؟ تکیہ، بستر، مسکیزہ اور چکی اور چند برتانے، کیا یہ ضرورت کا چند سامان جہیز کا لائیں گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وجہ سے دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ امتحان غریب اور مخلوق الحال ہے۔ یہاں کا حال ہے کہ مال اور دولت کے باوجود باوجود بیوی کے میکے سے ملنے والی چیز پر نظر گرائی جاتی ہے۔ یہ کہاں کی سنت ہے میرے پیارے بہن، جب تک مسلم معاشرہ میں سے جہیز جتنی لعنت کا ختم نہیں ہو جاتی، ہماری مشکلات اور پریشانیاں ختم نہیں ہوگی۔ آج اس مسلم ہر بےکس پہلے کی آئینی مسلمان پر آتا برکت ٹوٹ رہی ہے جو جہیز کی نظریں چڑھ چکی ہیں۔ آئین جہیز کے مطالبات سے طلاق کا فلاح خاتون نے خود غرضی کی۔ آج مسلم معاشرہ میں سے زبردست طلاق کی ضرورت ہے اور اسلام کی صورت ہمیں کرنی چاہیے۔ میرے پیارے بہنوں، اللہ تعالیٰ اس میں توفیق عطا فرمائے، آمین۔